سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے آج کی مجلس میں جو تیسرا اہم رکن ہے اور بنیاد ہے زکوٰۃ، اس کے متعلق کچھ گزارشات کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ مجالس میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا ذکر ہوا، زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہوا، اور زکوٰۃ جن کو نہیں دی جا سکتی ان کا تذکرہ ہوا۔ آج کی مجلس میں زکوٰۃ کا نصاب، کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے اور اس کا نصاب کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ اوقیہ یہ 40 درہم، 40 چاندی کے سکے، اس کو 1 اوقیہ کہتے ہیں، اور 5 اوقیہ یہ 200 درہم ہو گیا۔ تو 200 درہم سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 200 درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور اس پر سال گزر جائے 200 درہم پر، تو پھر اس میں 5 درہم یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور آپ الاسلام نے فرمایا 20 دینار سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، 20 دینار ہوں اور سال گزر جائے اس پر تو آدھا دینار اس میں زکوٰۃ ہے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کا سکہ ہے، دینار سونے کا سکہ ہے۔ درہم 200 ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ دینار 20 ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ 200 درہم اور 20 دینار تقریباً ان کی ویلیو، قیمت تقریباً برابر تھی۔ 200 درہم عام قول اور عام محققین کے مطابق یہ 52.5 تولے چاندی بنتا ہے، اور 20 دینار سونے کا سکہ ہے، یہ تقریباً 7.5 تولے خالص سونا وہ بنتا ہے۔ تو اس نصاب کے لحاظ سے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہو اور سال گزر جائے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے، سال اس پر گزر گیا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ ہمارے ہاں کرنسی ہے، یہ نوٹ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ درہم اور دینار یہ کرنسی تھی۔ تو آج جو کرنسی ہے اس کی نصاب کی کیفیت کیا ہے؟ تو اکثر اہل علم کے نزدیک ان دونوں میں سے جس کی ویلیو کم ہے اس کے مطابق ہم اپنی کرنسی کی زکوٰۃ دیں گے۔ چاندی اس وقت 1,500 روپے تولہ ہے، اور سونا وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہو
تو موجودہ مالیت تقریباً 80,000 روپے سے کم بنتی ہے، اور سونے کی مالیت وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اکثر اہل علم کے نزدیک چاندی کی 52.5 تولے مالیت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسے ہوں اور سال پڑے رہیں تو وہ اس پر زکوٰۃ دے گا۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 80,000 روپے تقریباً یہ اگر کسی کے پاس سال پڑے رہیں تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ گھر کے اندر سونا اور چاندی یہ دونوں اگر موجود ہوں تو دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، زکوٰۃ کے لیے دونوں کا اپنے اپنے نصاب کو پہنچنا ضروری ہے، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ مثلا اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے اور 200 تولے چاندی ہے تو وہ دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ 200 تولے چاندی اس کی زکوٰۃ دے گا، 6 تولے سونا ہے وہ 7.5 تولے کے کم ہے، 20 دینار سے کم ہے، اور نبی اسلام نے فرمایا 20 دینار سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تیسرا جو زکوٰۃ کا دینے والا ہے، وہ جو مالک ہے وہ زکوٰۃ کا ذمہ دار ہے۔ یہ عام طور پر مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب گھر کے اندر بیوی کے پاس سونا ہے اور وہ سونا 10-15 تولے ہے۔ عام طور پر گھروں میں خامند بیوی کے اس سونے کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت خامند کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو وہ زکوٰۃ کی ذمہ دار عورت ہے، زکوٰۃ وہ عورت کے ذمہ ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اب اگر وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، چونکہ اس کے پاس سونا ہے تو سونے میں سے انگوٹھی بیچ دے، کوئی بالی بیچ دے، بیچ کر اپنے سونے کی اس نے زکوٰۃ دینی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے گا، سونا ہو یا چاندی، بعض زیورات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ سونا یا چاندی محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ سونا یا چاندی زیورات کی صورت میں ہے تب بھی زکوٰۃ دینی ہے، سونا یا چاندی محفوظ رکھے ہوئے ہوں، استعمال نہیں ہوتے، تب بھی ان کی زکوٰۃ دینی۔ اس کے بعد جو کاروباری حضرات ہیں، تاجر ہیں، تو جو چیز مال تجارت ہے اس پر انہوں نے زکوٰۃ دینی۔ جو بھی چیز خرید و فروخت کے لیے ہے، جس کو وہ فروخت کرتے ہیں، اس پر وہ زکوٰۃ دیں گے۔ وہ فروخت کے قابل چیزیں پلاٹس ہوں، زمینیں ہوں، مکانات ہوں، گاڑیاں ہوں، یا اسپیئر پارٹس ہوں، فرنیچر ہے، کریانہ ہے، منیاری ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، جوتوں کا کاروبار ہے، کوئی بھی کاروبار جو مال تجارت ہے اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس سے وہ پروفٹ حاصل کرتا ہے، جس کو وہ بیچتا ہے، جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ صورت میں جب تقریباً 80,000 روپیہ مالیت ہو اور سال اس پر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اب کاروبار کے اندر ایک سال کے اندر اپس اور ڈاؤنز آتے ہیں، کسی وقت قیمت انسان کے پاس مجموعی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کسی وقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اہل علم نے اس کا ایک موٹا سا فارمولہ بیان کیا ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ تاجر حضرات جو ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک وقت دن مقرر کر لیں کہ اس وقت ہم حساب کریں گے۔ عام طور پر رمضان مبارک میں حساب کیا جاتا ہے، یا کسی اور مہینے بھی اگر کوئی حساب کرنا چاہتا ہے، 15 شوال کو یا 15 شعبان کو یا 1 رمضان کو، تو اس وقت جو حساب کرے گا، جو تاجر ہے، خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، وہ ان 3 چیزوں کو جمع کرے گا۔ نمبر 1، جو دکان میں، فیکٹری میں، کارخانے میں جو چیزیں ہیں جو فروخت کے لیے ہیں، ان کو شمار کر کے اس کی مالیت اس کو لکھ لے گا۔ نمبر 2، جو اس کے پاس کیش موجود ہے، گھر میں ہے، محفوظ ہے، اس کیش کو ساتھ جمع کرے گا۔ نمبر 3، جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں، ڈوبے نہیں ہیں، سرکل کے اندر ہے، وہ پیسوں کو جمع کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جمع کر لینی، یہ ٹوٹل اس کی اماؤنٹ نکل آئی ہے۔ چوتھی چیز، جو لوگوں کے پیسے دینے ہیں، کیونکہ تجارت میں لینا دینا ہوتا ہے نا، کچھ دینے بھی ہوتے ہیں، وہ دینے والے جو ہیں وہ ان 3 چیزوں میں سے نکال دیں گے۔ جو باقی بچے گا اس پر وہ تاجر اور
یہ تجارت کا کام کرنے والا وہ اس پر زکوٰۃ دے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ کسی بندے نے ان 3 چیزوں کو شمار کیا، دکان کے اندر جو چیزیں تھیں قابل فروخت ان کو جمع کیا، جو کیش تھا اس کو جمع کیا، جو لوگوں سے لینے تھے ان کو جمع کیا، وہ بن گئے تقریباً 50 لاکھ روپیہ۔ اب جو دینے ہیں وہ ہیں 35 لاکھ روپیہ، 50 میں سے 35 لاکھ نکال دیں تو باقی 15 لاکھ بچے گا، تو یہ شخص 15 لاکھ پر زکوٰۃ دے گا۔ اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی نے اپنی ان 3 چیزوں کو شمار کیا تو وہ ہو گئے 50 لاکھ روپے، اور جب دینے والے شمار کیے تو وہ ہو گئے 60 لاکھ روپے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ 10 لاکھ کا مقروض ہے۔ تو زکوٰۃ ان 3 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد جو لوگوں کے دینے ہیں اس کو اس میں سے نکالنے کے بعد جو باقی بچے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ تجارت کے اندر جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں پڑتی، دکان ہے، دکان میں فرنیچر ہے، فرنیچر یا دکان کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں فروخت کے لیے نہیں ہے۔ کارخانہ ہے، کارخانے کی بلڈنگ ہے، فیکٹری ہے، فیکٹری کی بلڈنگ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کارخانے کے اندر مشینری ہے جس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں۔ فیکٹری کے اندر اگرچہ کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہو جو کوئی مال بناتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا بناتی ہیں، یہ پاور لوم میں کپڑا بناتی ہیں، اگر کسی کے پاس 100-150 پاور لومز ہے، اس پہ کپڑا بنتا ہے، تو جو کپڑا بنتا ہے اس کو شمار کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ جو پاور لوم میں مشینیں لگی ہوئی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایسی چیز جو سامان تجارت کو بنانے میں یا سیل کرنے میں معاون ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، جو چیزیں فروخت والی ہوتی ہیں اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ دکان کے اندر فرنیچر ہے یا لوڈر گاڑیاں ہیں، وہ فروخت کے لیے نہیں ہوتی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو فروخت کے لیے نہیں ہے لیکن جو چیزیں فروخت کرنے میں ہیں، تعاون کے لیے یا ان کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ذاتی مکان ہے رہائش کا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مکان 4 مرلے کا ہو یا 4 کنال کا ہو یا اس سے بھی بڑا ہو، مکان 20 لاکھ کا ہو، 20 کروڑ کا ہو، 1 ارب کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں جس پر رہ رہا ہے انسان، ذاتی استعمال کا چیز۔ اسی طرح گھر کے اندر فرنیچر ہے، ضروریات زندگی ہیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں یا سردیوں گرمیوں کے اندر استعمال ہونے کے لیے لحاف اور کمبل وغیرہ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو قابل فروخت ہے، جو فروخت کرنے کے لیے ہے اور فروخت کی جاتی ہے، تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کے ذاتی استعمال میں گاڑی ہے، وہ موٹر سائیکل ہو، وہ کار ہو، وہ BMW ہو، جتنی مرضی قیمتی ہو، جو استعمال کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پلاٹس ہیں، پلاٹس 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہیں جو پلاٹ خریدے ہیں ذاتی ضرورت کے لیے، مکان بنانا ہے، وہ جو مکان بنانے کے لیے پلاٹ خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک پلاٹ لیا ہے، وہ اس نیت سے لیا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کو بیچ کر جو ہے نا وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے، تو یہ فروخت کے لیے یہ مال ذاتی سے مال تجارت بن گیا ہے۔ تو جب تجارت کا مال ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اس پلاٹ کی کیسے دینی ہے؟ اس پلاٹ کی زکوٰۃ جب 1 سال اس پر گزر جائے تو سال کے بعد اس کی موجودہ مالیت پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثلا اس نے 10 لاکھ کا لیا، 1 سال کے بعد اس کی اس وقت ویلیو جو بنی وہ 15 لاکھ ہے، تو 15 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا۔
اگلے سال اس کی موجودہ والیو جو ہے وہ 18 لاکھ ہو گئی تو 18 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، یعنی ہر سال وہ زکوٰۃ اس کی موجودہ مالیت کے مطابق دے گا۔ یہ پلاٹ جو خرید و فروخت کے لیے ہیں اس کے لیے۔ اور اگر کوئی بندہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، پلاٹس لیتا ہے دیتا ہے، تو وہ 1 سال کے بعد جتنے اس کے بعد پلاٹس ہیں ان سب کی مجموعی قیمت نکالے گا اور اس مجموعی قیمت پر وہ زکوٰۃ دے گا، اور ہر سال اس پراپرٹی پر، کیونکہ یہ اس کا سامان تجارت ہے، مال تجارت ہے، اس پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہر سال دے گا۔ اس کے بعد دوسرے پلاٹس وہ ہیں جو انسان نے بلڈنگ ہے کرائے پہ دے رکھی ہے، تو ایسے پلاٹس جو کرائے پر ہیں، دکانیں کرائے پر ہیں، فیکٹری کرائے پر ہے یا پوری مارکیٹ کرائے پر ہے، اس عمارت پر جو کرائے پر ہے اور اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ کرایہ سیونگ کے طور پر بندہ بچا کے رکھتا ہے اور وہ پیسے سال محفوظ رہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ دے گا۔ یعنی جو چیزیں کرائے پر دے رکھی ہیں ان کے چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو کرایہ ہے وہ سال محفوظ رہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ ان پلاٹس کے متعلق یہ کیفیت ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے زکوٰۃ کے معاملہ میں کہ کسی بندے کو 2-4 لاکھ روپیہ دیا ہے، تو دوست ہے، قابل واپسی ہے، تو 2-3 سال کا وعدہ ہے کہ میں اس وقت واپس کروں گا، تو اب اس کی ہر سال زکوٰۃ پڑے گی، تو وہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ جو اس رقم کا مالک ہے، مقروض نے نہیں دینی۔ جو رقم کا مالک ہے زکوٰۃ وہ دے گا، اور ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ شمسی لحاظ سے نہیں، قمری لحاظ سے کرنا ہے۔ بعض احباب دسمبر کے اندر حساب کرتے ہیں، ہر سال دسمبر میں، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قمری لحاظ سے ہر سال 10 دن کم ہوتے جاتے ہیں شمسی میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دسمبر میں حساب کرتا ہے، ہر سال 1 دسمبر کو کرتا ہے یا 30 دسمبر کو کرتا ہے، تو ہر سال قمری لحاظ سے اس کی 10 دن کم ہوتی چلی جائے گی، اور تقریباً 33 سال کے بعد وہ 1 سال کی زکوٰۃ درمیان سے غائب ہو جائے گی۔ اس نے 1 سال اللہ کا حق جو مال میں اللہ نے رکھا ہے وہ اس نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے شمسی لحاظ سے نہیں، قمری لحاظ سے محرم، صفر، ربیع الاول، ان میں سے کسی ایک مہینے کی کسی تاریخ کو جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا زکوٰۃ کا حساب کر لی، محرم میں کر لے، شعبان میں کر لے، رمضان میں کر لے، ذوالقعدہ میں کر لے، لیکن قمری لحاظ سے مہینوں سے زکوٰۃ دینی ہے، شمسی لحاظ سے نہیں دینی۔ بعض افراد زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ 20-25 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، وہ سارا سال وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ وہ 25 لاکھ اللہ کا حق ہے جو باہر نکالا ہے، اس کو اپنے مال میں رکھ کر اس پر پرافٹ حاصل کرتے ہیں اور پرافٹ کماتے رہتے ہیں، جبکہ جو اللہ کا مال ہے اس پر پرافٹ حاصل کرنے کا بھی حساب کوئی نہیں اور اللہ کے مال کو بھی استعمال کر رہا ہے، درست نہیں۔ اگر سارا سال ہی دینا ہے تو حساب کرنے کے بعد ایڈوانس زکوٰۃ دیں۔ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں زکوٰۃ کا حساب رمضان میں کرتا ہوں، لوگوں کو ضرورت اب ہے، آپ نے فرمایا ان کو اب دے دیں، حساب آپ رمضان میں کر لیں۔ تو جو اس طرح دینا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد ایڈوانس زکوٰۃ دے، اگلے سال جب حساب ہوگا تو اس کو بیلنس کر لے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ سارا سال فرضی زکوٰۃ ہی نہیں دیتے رہنا کہ سال کے آخر میں تک جو ہے نا وہ اس فرضی زکوٰۃ کو جمع کر لے، بس نہیں، اس حساب کے اندر انسان نے ساتھ فرضی کے ساتھ نفلی زکوٰۃ بھی دینی ہے، صرف فرضی سارا سال زکوٰۃ نہیں دینی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ان موٹی موٹی باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک عام طور پر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ حساب بندہ کرتا نہیں ہے، موٹا موٹا حساب جو ہے نا وہ کر کے کہتا ہے میں نے اتنا وہاں دے دیا، اتنا دے دیا، زکوٰۃ ہو گئی۔ نہیں، زکوٰۃ کو شمار کریں، جو چیزیں ہیں ان کی اماؤنٹ جمع کریں اور کرنے کے بعد پورے حساب کے ساتھ زکوٰۃ دیں یا اس سے زیادہ دیں، کم زکوٰۃ ہوگی مال پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے پوری اماؤنٹ پر زکوٰۃ دینی ہے جو اللہ عز و جل کی جانب سے کسی کو مالک نے دی ہے۔ تو یہ نصاب اور اس کے متعلقہ کچھ اہم مسائل تھے جو آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک الملک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور اللہ عز و جل یہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کو احسن طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔